اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت الانبیاء میں آج ہم چیپٹر نمبر 5 کریں گے اور اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور 5 سوالات اس میں دیکھیں۔ پہلا سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کون سی قوم کی طرف نبی بن کر آئے۔ دوسرا سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کون سا معجزہ ملا۔ چوتھا ہے کہ عذاب کی علامتیں تحریر کریں، اور 5واں سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے اور کتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی قرا تھا۔ یہ لوگ بہت قد آور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے۔ پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن بیٹھے۔ پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تفسیر عزیزی میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کی شکل و صورت میں ان سب میں سے بہتر تھی اور نسب بھی بہت اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کم زور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دولت، سرسبز شاداب باغات، بلند بالا عالی شان محلات، میوہ جات کی کثرت، شیرین نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اور دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں دیکھیں، ان کی تنگ حالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان پر نصیحت اتری، یعنی نبوت ملی، اور کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان انہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے۔ تب وہ جواب دیتے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے الفاظ میں انہیں تبلیغ کی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں بسایا، پھر اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ کہتے، کیا تم ہمیں ان معبودوں سے روکتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کی بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اپنے خدا سے اپنی مرادیں مانگو، پھر دیکھیں گے تمہارا خدا تمہیں کیا دیتا ہے اور ہمارا خدا ہمیں کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات ضرورتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم کہو میں کیا کر کے دکھاؤں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس نے بولا ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں۔ سردار نے پہلے سوچا پھر بولا اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گھابن ہو اور پوری طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اس کی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ اسی جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے اقرار کیا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اے پروردگار آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیجئے۔ مسلمان بھی اسی وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کے ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی، اس میں سے ایسی چلانے کی آواز آئی جیسے جانور بچہ جنتے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتی اونٹنی جنگل میں چرنے لگی، کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ بھی اسی کے رنگ روپ کا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی، بس اسے کھلا چھوڑ دو، خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے پھرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 10۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا بے شک صالح کا معبود بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے وعدہ خلافی کی، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ اونٹنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روب تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے، پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا ایک دن تم کنویں سے پانی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا، ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے پانی برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی پیتے۔ کچھ دن یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اب وہ سوچنے لگے کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکے۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ خلافی کرتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر 2 آوارہ گرد نوجوان قدار بن سالک اور مصدع اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے اس لیے دوسروں سے زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیز تلوار لیے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی، اونٹنی چراگاہ سے
واپس لوٹی اسے آتے دیکھ کے مصداع نے اپنی کمان سے تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی کونچے پر ماری، اونٹنی زمین پر گر گئی، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے ناقۃ اللہ کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام انہیں خبردار کر چکے تھے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلایا، پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ پس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ان کے پروردگار نے اس کے گناہ کے سبب ان پر الٹ مارا، پس برابر کر دیا انہیں، اور پروردگار ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا، گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 17۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلے قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے انسانوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے۔ یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہوئیں سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامات کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کے خیال نے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور روتے، گریہ زاری کرتے، معافی مانگتے، لیکن انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ اب ہم صالح کے اور ان کے اہل عیال کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا، قسم کھائی کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خوف کا دعویٰ کرنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا، جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ ان کے اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ تھی۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 19۔ اس بستی ہجر میں 9 بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور ان پر آ گیا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ معرف القرآن میں اس کو بیان کیا گیا۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب تھا، چنگھاڑ کا عذاب تھا، زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھے۔ ایک بجلی جو بار بار چمکتی، کونتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا، وہ تمام کے تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئے، بس ایک شخص ابو رغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ گویا امن کے شہر میں گیا ہوا تھا، اس لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جب عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی، یہ بھی اسی سے ہلاک ہو گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو رغال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت کیا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود کا ایک کافر تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی سرزمین پر تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قوم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا، اسے بھی اس قوم کے عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سلاخ کو نکال لیا۔ کہا جاتا ہے طائف کے لوگ ابو رغال کی نسل سے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مومن اور کافر ایک ساتھ رہ گئے تھے۔ عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ایمان لائے تھے عذاب انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ روح المانی میں اس کو بیان کیا گیا۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر حجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ مقام حجر سے قریب تھا اور تھا بھی سرسبز و شاداب۔ آپ کی عمر 85 سال ہوئی، بعض کتب میں عمر 280 سال بھی لکھی گئی ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے کمرے ہیں، اس میں حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کے بنایا گیا۔ قصص القرآن میں اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادی حجر سے گزرے۔ وہاں سمود کی تباہ شدہ ویران بستیاں تھیں۔ صحابہ کرام سمود کے کنوؤں سے پانی بھر کر آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کے کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں سے آگے چل پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جائے۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی
مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔